بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اولاد عطا فرمائی میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئی کہ اے اللہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئی۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قرہ کے طور پر اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھ گیا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بالاتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا مستقل کمرہ الگ سے بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب بے موسم روزی عطا فرماتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے پیٹ کے بچہ کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس ہی آیا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے رب پس مجھے اپنے پاس ایک وارث لڑکا عطا فرمائیے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا،
آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں نے یہود پر اپنا غضب نازل کر دوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کیا۔